اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ آل عمران جو ہے ان کی جو آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہیں وہ اتری، ان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 21 سے لے کر اور 30 تک جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا تھا ان آیات پہ، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 31 سے لے کے 41 تک جو ہے ان کے اوپر غور و فکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو آیات اتاری ہیں ان سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، آج کے ٹائم کے اندر اس میں کیا ریلیونس ہے۔ اور جیسے ہم ہمیشہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے ایک بہت اچھے جو ہیں وہ ٹیچر، میرے مینٹور ڈاکٹر بدر ہاشمی نے جو ہے بہت پیاری ایک بک لکھی جس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے یہ کہ اللہ اسپیکس ٹو یو۔ قرآن کریم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ انبیاء کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اترنے کا جو سلسلہ ہے، جیسے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی دلیل کو قائم کرتے ہیں اپنی آیات سے، اور ان دلیلوں سے جو ہے وہ انسان کو اس سٹیج تک پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنے شعور جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا اس کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جس سے مراد کیا ہے کہ جو معرفت الہی ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اب ان آیات کے اوپر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف اور صرف ان قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو ہم رٹ لیتے ہیں یا خالی پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اس کے بعد اس کو اوپر غور و فکر کر کے اور پھر اس کو ایز رہنما جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس قرآن کریم سے فلاح پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی والا کہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اولو الالباب کہا، جس سے مراد کیا ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، وہ سوچتے اور سمجھتے ہیں، اور اصل میں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے اور اصل میں اس قرآن سے جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز بتائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز، مطلب زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کا کوئی انسان اچھا کرے یا برا کرے، ہر نفس نے جو ہے اپنی اچھائی کا اور اپنی برائی کا جو بھی انسان کرے گا، چاہے اس کی مقدار کتنی زیادہ ہے یا کتنی کم ہے، جو کچھ وہ بو رہا ہے اس نے وہ کاٹنا ہے۔ اس سے مراد ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم ایک مالی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایز مالی ایک جگہ الاٹ کر دی ہے، اس کے اوپر ہم نے کیا بونا ہے اور کیا کاٹنا ہے۔ ہم اچھی چیزیں بوئیں گے، ہم اچھی چیزیں کاٹیں گے، ہم اچھے بیج بوئیں گے، ہم اچھی چیزیں کاٹیں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر اچھے بیج بو کر جائیں گے۔ ہم ایک عمل صالحہ سے مراد کیا ہے کہ ایک ایسا پودا ہم لگا دیں جو پودا جو ہے وہ ایک اچھا کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ اب وہ جو ایک پودا ہے اس نے پھر ایک جو ہے وہ تناور درخت بننا ہے، پھر اس درخت نے جو ہے وہ چھاؤں دینے کا کام بھی کرنا ہے، پھر اس پھل نے جو ہے وہ پھل دینے کا کام بھی کرنا ہے، پھر اس پھل سے جو ہے وہ بہت سے بیج نکلنے ہیں، پھر ان بیجوں سے اور پودے لگنے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء جو کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ مثال دیکھیں تو وہ اس طرح کے جو ہیں وہ پودے اور کئی پودے لگا کر جاتے ہیں، جو کئی جو ہے وہ تناور درخت بنتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ صاحباں کا کام بھی کرتے ہیں، پھر اس میں سے پھل نکلتا ہے، پھل کا پھر بیج نکلتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خاص لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صالح لوگ ہیں، جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا، اور اس وقت ہم سورہ آل عمران کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ عمران جو ہیں وہ کون تھے، ان کی بیوی کی دعا کیا تھی، یا علیہ السلام کون تھے،
تو آیت نمبر 31 سے 41 تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان صالح بندوں کے بارے میں بات چیت بتائی ہے. تو اگر ہم اس کو بہت ہی زیادہ بالکل کنفائن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز جو ہے وہ محبت الہی کے بارے میں بتایا. دوسرا پھر یہ کہ جو دعا تھی زکریا علیہ السلام کی اس کے بارے میں بات بتائی. اور تھرڈ پھر کیا تھی کہ جو بشارت تھی یحییٰ علیہ السلام کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام. شان نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ جو نجران کے عیسائی تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا وفد وہاں پہ پہنچا، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے جو ہیں وہ سردار بھی تھے اس وقت کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ. اور ایک رولنگ ایلیٹ مینس کہ جو پولیٹیکل ایلیٹس تھی اس کے اندر سے بھی لوگ تھے. ایک بڑا انفلوئنشل قسم کا جو ہے وہ پورا انہوں نے ایک وفد کا قیام کیا جس میں بہت سارے لیڈرز تھے، اور جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ایک تو یہ پرسپیکٹیو تھا یہودیوں کی طرف سے، جو پرسپیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جی اللہ کے بیٹے کا جو تذکرہ جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک لنک پوائنٹ تھا. تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایک کرنٹ پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر بھی جو ہے ہم سوچیں گے سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں اور ہمارے لیے سب چیزوں کے اندر کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، جو کہ اتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے انسانیت کے لیے ریلیونٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت ہے، ہدایت کا، جس کو بھی ہدایت کا راستہ چاہیے وہ اس کو یہاں سے مل سکتا ہے. یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. تو جب کبھی بھی جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوگی یا گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جیسے کہ پچھلی امتیں بھی ہوئیں، تو اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کی پروٹیکشن کی ذمہ داری خود لے لی. اور یہ پھر آیات ہر وقت موجود ہیں صحیح سمت کو لینے کی کہ اصل راستہ کیا ہے، دین حنیف کیا ہے، گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے، ہدایت جو ہے اس کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے. اگر انسان جو ہے معاذ اللہ استغفر نافرمانی کی طرف پلٹ گیا ہے تو پھر فرمانبرداری کا راستہ کیا ہے. تو کسی نے بھی اگر صحیح ڈائریکشن لینی ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات. تو آپ یہ کہیں کہ رہنمائی یا رہنما اگر کسی شخص کو چاہیے تو وہ کیا کر لے کہ وہ پھر چلا جائے قرآن کریم کی آیات کی طرف، اور اس کے لیے آیات کی طرف جانے کے لیے جو اس کے پاس راستہ ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ راہبر کی تلاش ہے. اور وہ راہبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایز راہبر موجود ہیں، مینٹور، راہبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر، نبی، استاد، کچھ بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کے پاس راستہ ہے تو وہ انسان کو غلط سمت میں تو لے جا سکتا ہے، صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیں اگر تم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. محبت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اب اس میں جو ہے وہ 2-3 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں 31 کے اندر، اور اس میں ہم اوبویسلی 32 کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. کہو تم اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر وہ اپنا منہ پھیر لیں تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کفر کرنے والوں کو. اب اس میں دیکھیں کہ جو 2 بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں آیت نمبر 31 کے اندر اور آیت نمبر 32 کے اندر. اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو نجران کے عیسائی جن کا جو کلیم تھا وہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو رد کیا، پھر دوبارہ اس کے اندر فردر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیات کو اتار کے پھر دوبارہ بتایا کہ میں جو ہے وہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی ذات یکتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. اور جو شخص جو ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ ہے وہی شخص جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ نہ دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی راحت ہے اور نہ ہی آخرت. اب اس میں یہ کہ وہ ایک ایسا جہنم کا عذاب ہے جس سے نکلنا ناممکنات میں سے کہ انسان نکل ہی نہیں سکتا، اور وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ یہودی تھے ان کا ایک پوائنٹ تھا اور ایک کلیم تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص ہیں. مطلب وہ جو ایک ٹپیکل بنی اسرائیل جو ہے اس کا ایک ویو پوائنٹ تھا، ہم اللہ کے خاص ہیں،
اور ہم اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات بتا دی، اور وہ یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اب دیکھیں، کہہ دیں، آپ فرما دیجئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اب اتباع سے مراد کیا ہے؟ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے اور بخش دے گا تمہارے پچھلے گناہ۔ اب کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتباع سے کیا مراد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے عشق، ان سے محبت۔ اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں، مطلب میری محبت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو ایک کیٹیگوریکل میسج آ گیا کس کے اوپر؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے اوپر ایک دفعہ جب سر خم تسلیم کر لیا تو اس کے اوپر یہ چیز لازم ہو گئی کہ اس نے جو ہے وہ اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کرنی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ عشق کا معاملہ رکھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کر کے جو ہے وہ اطاعت خداوندی جو ہے وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں مائنس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ قرآن کریم کی آیات کا انکار ہوگا۔ اب قرآن کریم کی آیات کا جو انکار ہے وہی در حقیقت کفر ہے۔ اب میں اس کو آیت نمبر 31-32 کو دوبارہ پڑھتا ہوں جسٹ فار کلیئرٹی، کہ کہہ دیں اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مطلب مجھ سے عشق کرو اور میری اطاعت کرو۔ محبت کرے گا اللہ تم سے۔ اب پچھلے جتنے بھی گناہ اس شخص نے وہ کر چکا ہے اور اس کو اب سمجھ میں آ گئی اس چیز کی، تو پھر پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچے گا، صحیح طریقے سے ان کے در تک پہنچ جائے گا، صحیح طریقے سے ان سے عشق کا جو معاملہ ہے وہ سمجھ لے گا، وہی پھر در ہے جو کہ اس شخص کو کنیکٹ کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، وہ یکتا ہے، وہ معبود الہی ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہی جو ہے وہ الہ ہے اور وہی رب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مینس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، قیامت تک کے لیے یہ نبوت، یہ رسالت موجود اور قائم ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے، ان کی جو اطاعت ہے، اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ کہو تم اطاعت کرو اللہ کی، تو کہو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دیکھیں کہ کل اطیعوا اللہ والرسول، اب جو کلیئر ہے کہ اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آپ اس کو ایسے کر لیں کہ اگر تم نے میری اطاعت کرنی تو اللہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کر لو، پھر اگر وہ اپنا منہ پھیر لیں تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کفر کرنے والوں کو۔ تو ہر وہ شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہو گیا قرآن کریم کی روح سے۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری تعویلات اور بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے احادیث کے حوالے سے کہ جی ہم تو قرآن کریم کو تو مانتے ہیں، مگر یہ کہ جو احادیث ہیں اس کے اندر کیونکہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، اس کے اندر یہ خرابیاں آ چکی ہیں، تو اس لیے کہ بالکل ہی جو کچھ طبقات ایسے ہیں جو کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں مگر ان کو ایک چیز بڑی کلیئر نہیں ہے کہ جو جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مطالعہ نہیں کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں ان کی فردر ایکسپلینیشنز یا ہیلپ احادیث نبی سے نہیں لیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس سے کوئی سبق نہیں لے سکتے، اس شخص کو کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، وہ شخص بد نصیب ہوگا کہ اس کو اس طرح کی کوئی ہدایت ملے۔ اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات، آج سے کچھ عرصے پہلے میری کسی شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ دین کا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں، یو کے سے وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں وہ میں اکثر وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ماں کی محبت پہ ان کی ڈسکشن تھی، اور یہ وہ معاملہ جو میرے ساتھ خود ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی بیگم کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ میرے لیے نمبر 3 پہ ہو، مطلب یو آر نمبر 3 وین اٹ کمز ٹو لو، بیکاز میرا جو پہلا جو عشق ہے، جو پہلی محبت ہے وہ اللہ ہے،
اور اس کے بعد جو میری دوسری محبت ہے وہ میری ماں ہے، اور تیسری جو ہے وہ میری بیوی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جب ہم ایک ٹپکل فرقہ پرستی کی چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں، مطلب ہم اپنے آپ کو جب کسی نہ کسی فرقے سے جوڑ لیتے ہیں، تو ہمارے جو عقائد ہیں ان کے اندر ہماری اس طرح کی خرابیاں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن کریم کے جو مقصد ہے، قرآن کریم کے جو اس کے جو روحانی ایسپیکٹس اور فیکٹرز ہیں، اس سے بالکل ہی ہم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیات کا ہم مطلب خود سے اخذ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے نفسانی مطلب تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کرم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پہلی محبت، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد اگر آپ دیکھیں، اب میں نے ایک تو حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، اور حدیث کا مطالعہ جب میں نے نہیں کیا تو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، اب اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اس سے ماں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے جب تک کہ زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، اس وقت تک وہ مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا، تب تک وہ قرآن کریم جو ہے اس کی روح سے جو اس کے اوپر آیات کو کھلنا ہے وہ کھل نہیں سکتی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو سمجھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جائے بغیر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں مل سکتی، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جائے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرا کوسچن یہ ہے کہ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، مگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہا ہے، تو اس کا راستہ کس طرف جائے گا؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ ایبسولوٹ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھکنا چاہتا ہے، پورا کا پورا سر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، وہ ہر طرح کی جو شرک کی غلاظت ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اس کو کرنا کیا ہے کہ اس نے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، مطلب کوئی دنیا میں ایک بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ تو جس شخص نے پریکٹیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے محبت کر کے دکھائی ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جو کہ آپ یہ کہیں کہ بدترین دشمنوں میں سے تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے محمد جو ہے اس کو اپنے رب سے کوئی عجیب سی محبت ہو گئی، عجیب و غریب سا کوئی عشق ہو گئی، مطلب وہ بھی یہ چیز مانتا تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب ان کی امت میں سے کوئی بندہ یہ کلیم کر لے کہ ان سے زیادہ کسی کو محبت ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ پھر اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے کہ جب تک کہ تم اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے آپ کو غرق نہیں کرتے، جب تک کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ان کی جو اتباع ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اس کو سمجھ کر، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرتے، جب تک کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم انسپائرڈ نہیں ہوتے، جب تک کہ تم ان کو اپنا ایک رول ماڈل نہیں بناتے، جب تک کہ تم ان کو اپنا ڈکلیئرڈ رابر نہیں بناتے، مطلب بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے اپنے کلیمز کرتے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے بہت بڑے بڑے کلیمز ہیں، اور وہ بڑے طریقے اور پھر بہت سارے سلاسل اور بہت ساری چیزیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جس ہستی اور جس شخصیت کا بتا دیا ہے کہ تم نے اگر کسی مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر ایک ہستی ہے جہاں تک تم نے پہنچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرا حکم مانو، اور میرا حکم کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر لو۔ تو تم نے اگر جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ چاہو گے وہ کر لو۔ اب دیکھیں کہ آپ کا جو امت کا اسپلٹ اینڈ ڈیوائڈ ہے، آج یہ پوری کی پوری امت اپنا رابر ڈکلیئرڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لے، اپنا پیر ان کو بنا لے، اپنا مرشد ان کو بنا لے، اپنا استاد ان کو بنا لے، اپنا رابر ان کو بنا لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امت واحدہ کی شکل ہو جائے گی ساری کی ساری، عیسائی، یہودی، جو بھی جہاں کچھ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرقہ پرستی، جو ایون وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد فرقہ پرستی کے اندر ہیں، یہ سب کے سب آج اس چیز کو ایک کر لیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امت واحدہ کا جو کانسیپٹ ہے پورا کا پورا ہمیں نظر آئے گا۔ اقامت نماز بھی نظر آئے گی، اقامت دین بھی نظر آئے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے پھر انسانوں کے اوپر اپنے کرم بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں پر، ان میں سے بعض کی نسل میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انتخاب، اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنا خاص کر لیتا ہوں۔ انسان جو ہے وہ آپ اس کو یہ کہیں کہ دو طرح کی صلاحیتیں جو ہیں اس کے پاس ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ نیچرل ہے، اور دوسری وہ چیز ہے جو کہ ایکوائرڈ ہے، مطلب ایک ایکوائرڈ نالج ہے، ایک نیچرل چیز ہے جس کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر حسن و جمال کا کسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن سے نواز دیا، ایک شخص ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بڑے خاندان سے نواز دیا، مطلب لیٹ سپوز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اور اسی طریقے سے جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کرم کر کے رکھا، پھر بنی اسماعیل کے اوپر کرم کر دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوائسز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو علم کے بھی جو ہیں وہ معیارات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی شخص کو زیادہ علم عطا کیا ہے، کسی شخص کو جو ہے وہ کم جو ہے وہ علم عطا کیا ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اب ہمیں سائنس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایون جو آپ کا نالج جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی جو 60% ہے وہ چیز ہے جو کہ ہم صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں جو کہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر لیڈرز آر بورن اور میڈ، یہ کتنی بڑی ڈسکشن ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، یا اسلام کو تو دنیا کے اندر لیڈر بنا کے اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیڈر بنا کے اتارا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر کے پھر لیڈرشپ عطا کر دی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، تو لیڈرز آر بورن۔ اگر آپ اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو چیز ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فطری چیزیں انسان کو مل رہی ہیں جو کہ نیچرل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکوائرڈ نالج کے جو آپ کے پاس سورسز ہیں سب کے سب، جیسے فار ایگزامپل ہم شاکلہ کی بات کرتے ہیں، شاکلہ یہی ہے، ایک شخص ہے اس کی جو اچھائی ہے وہ 100% ہے، تو اس کی ایویلویشن جو ہے وہ روز میشر 100% کے مطابق ہوگی۔ ایک شخص ہے اس کی اچھائی 40% کی ہے، اس کا جو پھر ٹیسٹ ہے وہ 40% کے مطابق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر جینیٹیکلی چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جس کے بعد جینیٹیکلی جو چیزیں مینس کے باپ سے، ان کے باپ سے، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو جینس بائی جینس چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو کرم اسی طریقے سے جو ہے وہ فیملی بائی فیملی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا سب سے پہلے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بات بتائی، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر دوسری جو ہے وہ نوح کے بارے میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں پر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بعض کو بعض کی نسل میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب دیکھیں، اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ابن آدم کی عالمین میں فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کرم کیا رکھا کہ انسان کو، اب اس کو ہم یہ کہیں کہ جنتی شکل کے اندر جب آدم کو پیدا کیا تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ پھر پیدا کرنے کے بعد اور پھر ان کو جو علم عطا کیا، اور اس علم کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا، اور اپنا خلیفہ ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر سجدہ تعظیمی کا حکم دے دیا کن کو، فرشتوں کو، کہ بھئی اب تم جو ہے وہ یہ کام کرو کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا، جس نے اس کا انکار کیا وہ شیطان بن گیا، وہ ابلیس بن گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام، مطلب یہ کہ اولاد آدم، ہم سب کے سب جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے لیے جو چیزیں ہمیں سمجھائیں، اس میں ایک بڑی چیز کلیئر ہے کہ خود آدم جو ہے وہ غیت تھے، کس چیز کے؟ کائنات کے۔ تو کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ کے لیے بنی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے خلیفہ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں پانی کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کام کر رہا ہے، چرند پرند، کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ بھی ہے کہ اس میں آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جو غیت ہے کائنات کی وہ اس کا خلیفہ ہے، اور اس خلیفہ جو ہے اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا کس چیز سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو ہم یہ کہیں کہ سب کی سب جو اولاد ہے وہ انہی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ پہلے یہ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد آپ دیکھیں نوح علیہ السلام۔ اچھا، اب ان کو مثل ثانی کہا جاتا ہے۔ مثل ثانی سے مراد یہ ہے کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کی،
لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. مگر ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ ان کے صبر کا لیول آپ دیکھیں کہ 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کے اللہ کی طرف بلاتے رہے. اب اس میں کیا قرآن بتا رہا ہے, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ قوم نوح کے اوپر عذاب بھیجا, مینس کہ دنیا کے اوپر عذاب آیا, اور عذاب آنے کے بعد کیا ہوا کہ صرف کون لوگ بچے جو کشتی نوح کے اندر تھے. اب کشتی نوح مینس خاندان نوح سے مراد کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, آپ یہ کہیں کہ وہ ایک طرح سے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ تھرڈ کیا بات ہے, وہ ہے آل ابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام جو ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جد الانبیاء ہیں, مطلب یہ کہ انبیاء کے جد, جہاں سے انبیاء کا جد چل رہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلافت و امامت عطا کر کس پر, مطلب میرے خاندان کے اوپر, جو اہل بیت کے حوالے سے جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام, اب ایک وہ نبی ہیں جو سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے اوپر, وہ سب کے سب کیا ہیں, وہ ان کے جو جد ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں. اب جو چیز ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام. اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ سب کے سب کون ہیں؟ خاندان ابراہیم علیہ السلام. اب اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنانا سے اسماعیل کو, مطلب کنانا سے اسماعیل کو, اسماعیل سے بنی کنانا کو, بنی کنانا سے قریش کو, اور قریش سے بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا. اب دیکھیں کہ یہ کتنی کلیئرٹی ہے کہ اللہ نے کنانا سے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کنانا سے کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو, اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانا کو, بنی کنانا سے پھر کیا ہے قریش کو, اور قریش جو کہ قبیلے کی بات ہو رہی ہے, قریش سے پھر بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم سے پھر مجھے منتخب کیا. اسی طریقے سے جیسے کہ آل عمران میں, اب دیکھیں آل عمران میں کیا ہے, حضرت عمران علیہ السلام, حضرت عمران علیہ السلام جو ہیں ان سے حضرت مریم علیہ السلام, اور پھر اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا جو خاندان ابراہیم ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اب ایک تو چیز دیکھیں کہ اس میں جو جن کا تذکرہ اور ذکر تھا وہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو سگنیفیکنس یا امپورٹنس بتائی کہ آل عمران کے حوالے سے, اور اوبیسلی انشاءاللہ آل عمران کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. اب آل عمران سے کیا ہے کہ ایک یہودی خاندان کے بزرگ ہیں عمران, اور ان کی جو بیگم ہے, مطلب روایات کے مطابق وہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی جو زوجہ مینس کے وائف تھیں, وہ اور عمران کی جو وائف تھیں یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. اب یہ جو ہے وہ اب عمران کی جو کیا کہتے ہیں بیگم کا واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز یہاں پہ آئے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے دعا کی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریلیونس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مڈل ایسٹ کے اندر, یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربین پیننسولا کے اندر جو انبیاء اور پیغمبر اتارے تھے انہی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا, تاکہ جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں مختلف قسم کی بات کر کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نجران کے اگر عیسائی وہاں پہ آ رہے ہیں, یہودیوں کے جو ہیں وہ ٹرائبس وہاں پہ آ رہے ہیں اور یہودیوں کے سردار آ رہے ہیں, تاکہ وہ ریلیٹ کر سکیں ہر چیز کو. تو جو بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا قرآن کریم کے خلاف یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ کیا کچھ کر کے آ رہے ہیں. اب ہمارے لیے جیسے اس کی سگنیفیکنس ہے بڑی امپورٹنس, اگر آپ دیکھیں تو ساری کی ساری اس کو ریلیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. تو اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اگر مڈل ایسٹ یا عربین پیننسولا جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طرح کا کریڈل آف سویلائزیشن رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا اوورآل. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی نشانی ہے, مطلب آج ہم دیکھ لیں فلسطین کی ریلیونس کیا ہے, آج ہم دیکھ لیں مکہ کی ریلیونس کیا ہے, آج ہم دیکھ لیں مدینہ کی ریلیونس کیا ہے. مطلب مکہ کی ریلیونس سے کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا, مطلب یہ تو کتنی امپورٹنٹ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ہم فلسطین کے حالات و واقعات کو آج ہم دیکھ لیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ یہودیوں کی جو بیک گراؤنڈرز ہیں, پھر عیسائیوں کے حوالے سے ہم ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں. تو جو یہ پورا کا پورا عربین پیننسولا ہے اوورآل, جس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ پرٹیکولرلی دیکھ لیں تو پھر مکہ مدینہ مینس کے جو آج کا سعودی عرب ہے, برادر الشام کو آپ دیکھیں, سیریا کی ریلیونس آپ دیکھیں, پھر اس کے بعد یمن کی ریلیونس آپ دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں یہ آ جائے گی کہ جو کریڈل ہے سویلائزیشن کا اور چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے زبردست طریقے سے جو ہے وہ دلائل پیش کیے ہیں.
شروع میں نے یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس میں دلائل اللہ تعالیٰ نے کیسے لی ہے. مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں ہدایت ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب ہدایہ ہے، عام فہم اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی کہہ دیں گے تو یہ ایک تھیولوجی کی بک ہے. تو تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست قسم کی کیس اسٹڈیز پریزنٹ کی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکو اگر تم واقعی جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب جیسے کہ چوتھا تذکرہ عمران کے حوالے سے ہوا، اور وہ لمحے بھی یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی. اب یہ وہ بات ہے کہ عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر دے، بس تو قبول کر لے مجھ سے یہ نذرانہ، بے شک تو خوب دعائیں سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، پہلا جو پوائنٹ، اور پھر جب اس نے جنم دیا تو بولی افسوس کرتے ہوئے، اے میرے رب، بے شک میں نے تو جنم دیا تھا ایک لڑکی کو، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے جنا تھا اور نہیں ہے مانند ایسا کوئی لڑکا. بولی بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے پناہ دیتی ہوں. اب یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، اور پھر قبول کیا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے بہت اچھی طرح پروان چڑھانا، اور اس نے اس کا کفیل بنایا زکریا کو. اور جب بھی زکریا داخل ہوتے مریم کے محراب میں تو اس کے پاس جاتے تو کچھ کھانے کی چیزیں، ایک دن پوچھ ہی لیا، اے مریم یہ چیزیں تیرے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ مریم نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اب عمران کا ذکر ہو گیا. اب عمران کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کو ریپیٹ بھی میں کرتا ہوں کہ اب ایک خاتون کا ذکر ہے، ان جن کا نام کیا ہے، عمران کی بیوی. عمران کیا ہے کہ ایک یہودی بزرگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور ان کی بیوی ہیں جن کی بیوی ہیں وہ بیوی جو ہیں ان کا ریلیشن شپ کس سے، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی بیگم سے ان کا ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ مینس کہ ایک طرح کے وہ رشتہ دار ہیں. اب اس کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ایک منت مانگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور منت یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بیٹا دے دیں تو میں کیا کروں گی کہ میں اس کو ایک طرح سے وقف کر دوں گی، دے دوں گی. کس چیز کے لیے؟ بیت اللہ کے لیے. اب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی جو لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس کام کے لیے میں ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے میں آپ کو دیتی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے اپنی اولاد، اگر آپ مجھے بیٹا دیں، اب یہ ایسے ہے کہ جیسے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ہوا پریگنینسی کا، تو ہوتے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لی کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بیٹا دیں، اور میں بیٹا جو ہے وہ کیا کرتی ہوں، میں آپ کو دیتی ہوں، اور یہ آپ ہی کے لیے وقف ہو جائے گا. اب جب انہوں نے دعا کر لی اور نظر بھی مانگ لی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ دعا کرتی ہوں اور ایسا اس طریقے سے ہو جائے سارا کا سارا. مگر جب انہوں نے جنم دیا تو ایک بیٹی ہوئی. اب وہ بیٹی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ایسا تو کوئی لڑکا بھی نہیں ہو سکتا تھا. مطلب یہ کہ اس لیول کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی مریم، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک ڈگنیٹی کے طور کے اوپر ان کی جو سگنیفیکنس ہے وہ، اور پلس آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر ہم اس کی اگر ہم زیادہ ریلیونس نکالیں تو آج بھی جو ہیں وہ بڑی موومنٹس ہیں جس کے اندر فیمنزم کا زور ہے. پھر اس کے بعد مارکسسٹ فیمنزم کی ہمیں کیمپینز نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد آج ہم دیکھیں تو وہ عورت مارچ کا تذکرہ ہے، اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو ایک امپورٹنس چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جو امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مانگا. مطلب یہ ہے کہ عمران کی بیوی جو ہیں انہوں نے ایک صالح اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا مانگا جو کہ کعبۃ اللہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے اس کو وقف کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جگہ کیا کیا کہ ایک بیٹی عطا کی. ایک تو آپ اس عورت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عمران کی بیوی کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول ہو کہ بیٹی ہونے کے باوجود، مطلب یہ کہ وہاں پہ اب کیا ہے کہ عورت کو تو نبوت نہیں ملتی. مطلب یہ کہ عورت کے پاس نبوت نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو اتنا ممتاز کر دیا کہ ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر، اور اپنی خاص الخاص عورت کے بارے میں بتایا کہ ان کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا کہ کوئی ایسا بیٹا بھی کیا ہوتا کہ ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتے تھے وہ تو نہیں جانتے تھے. عمران کی بیوی انہوں نے تو خالی ان کو پیش کیا تھا، مگر پھر بھی کیا تھا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نامینیٹڈ نبی تھے.
پھر بھی اپنی بیٹی کو کیا کیا؟ ان کو دے دیا، آپ ان کی تربیت کریں۔ اب اس وقت اس دور کے اندر یہ غیر معمولی چیز تھی کہ کوئی جو ہے وہ خاندان اپنی بیٹی کو اس طریقے سے جو ہے وہ نذرانے کے طور کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیش کر دے کہ یہ بھی چاہے وہ ہو تو بیٹی کہیں تھی، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ اس کو یہ کہیں کہ رضا کو ہم نے سمجھنا ہو تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو سمجھنے کے لیے جو عمران کی بیوی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو وہ چاہتی تھیں ان کی رضا کے خلاف ہوا، پھر بھی اس کے اوپر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوئیں اور اپنی بیٹی کو پھر بھی پیش کر دیا، اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ بیٹی کیا بنی۔ اور پھر کیا کہا، جب جنم دیا تو افسوس کرتے ہوئے کیا کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، ایکسپیکٹیشنز لڑکے کی تھیں کہ وہ تو لڑکا ہوتا تو وہ یہ کام کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی لڑکا مانند ایسی لڑکی کے، مطلب اس کس شان ہے، بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، ان کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انہوں نے دعا کی ان کو قبول کر لیا۔ اب اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، دنیا میں 4 عورتیں جو ہیں وہ بہترین ہیں، مطلب آپ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جب سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 4 عورتیں، اور جن کا تذکرہ وہ اس لیے کوئی نبی تو ان کے بعد موجود ہی نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ 4 عورتیں ہیں جو کہ بہترین ہیں، جس میں پہلی جو ہے ان کو کون ہے؟ مریم بنت عمران۔ تو یہ بی بی مریم، حضرت مریم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص بندی، جو کہ ہوئیں کن کی دعا سے؟ عمران کی بیوی۔ ان کی جو منت تھی ان کی شکل میں جو ہے وہ بی بی مریم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم بنت عمران، دوسری جو ہے پھر خدیجہ بنت خوالد، اور تھرڈ جو ہے وہ اللہ رسول نے فرمایا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی جو ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ۔ 4 عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مطلب کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ بہترین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص الخاص ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولیوں میں سے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نامینیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا ان 4 خواتین کو۔ آپ دیکھیں کہ پہلی حضرت مریم علیہ السلام، تو ان کے بیٹے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا معاملہ ہے، کیا بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، کس طرح کا بیٹا دیا، کیا معاملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہے، دین کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو کس طریقے سے غالب کیا، اپنی جان اپنی مال سب کچھ بیچ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے حبیب کو، اور پھر اس کے بعد جو چیز خریدی وہ یہ دیکھ لیں کہ زندہ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسری پر آپ دیکھیں کہ کیا ہی شان ہے ان کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی بیٹی، تب یہ کہ بیٹی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ماں ہے حضرت امام حسین اور حضرت حسن علیہ السلام کی، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نواز دیا، زوجہ ہیں، بیوی ہیں، وائف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مطلب ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نوازا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو فرعون، وقت کا فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلیفہ، وقت کا خلیفہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ان کی ساری کی ساری تربیت، ان کی تعلیم، ان کا رکھنا، سب چیزیں کس کے ذمہ ہے؟ آسیہ علیہ السلام کے، جو کہ آپ دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مومن جو ہے وہ خواتین میں سے تھیں۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا، دیکھیں تو یہ شان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ پھر قبول کیا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے بہت اچھی طرح، پروان چڑھانا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کا کفیل بنا دیا زکریا کو، اور جب بھی زکریا داخل ہوتے مریم کے محراب میں تو اس کے پاس پاتے کچھ کھانے کی چیزیں، پھر اے مریم چیزیں تیرے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ مریم نے کہا وہ اللہ کے پاس، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے جس کو چاہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب اولاد کی نظر کر دی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بیوی مریم ہے ان کو دے دیا، اور پھر محراب وہ جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ ان کو عبادت کی حالت میں پاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ خاص بندی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو خوب یاد کیا کرتے تھیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان کو پھل دیا کرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس جاتے تو ان سے پوچھتے، وہ زکریا علیہ السلام بزرگ ہو چکے تھے، بہت زیادہ، بہت بوڑھے تھے، بہت بزرگ تھے، اور جب کبھی جاتے تو وہاں پہ پھل دیکھتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مجھے دینے والے ہیں، اور بہترین پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب جب شخص
پورا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ یقین کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کی معراج عطا کی تھی، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کی معراج عطا کی تھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کی معراج عطا کی تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کی معراج عطا کی تھی. یہ جو رب موسیٰ ہیں، رب ابراہیم ہیں، رب کعبہ ہیں، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس طرح کا جو توکل کی بات ہے، یہ اس طرح جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس طرح سے مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک دعا بھی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، توکل جیسے میں نے کہا اس طرح سے توکل کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق اس طرح سے عطا کرتا ہے جیسے کہ پرندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رزق کا بندوبست کرتے ہیں، مطلب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل نکال دیتے ہیں. مگر آپ آج ہم دیکھیں ہمارے حالات و واقعات کیا ہیں، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مگر ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے پورے کے پورے توکل کے ساتھ، جیسے کہ اب دعا کس نے کی تھی، اب دیکھیں حضرت زکریا کی بات ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر اس وقت جب یہ معاملہ ہوا اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں، تو پھر اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کیا، اے میرے رب اپنی طرف سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. اب یہ ہے کہ عمران کی بیوی جو ہیں ان کی دعا کی قبولیت کی شکل میں بی بی مریم دنیا میں آ چکی ہیں، اور بی بی مریم جو ہے ان کے آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت گاہ کی طرف، اس مقام پہ پھر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. بس جب وہ محراب میں صلات کے لیے کھڑے ہوتے، اب محراب وہاں پہ موجود ہے، صلات کے لیے کھڑے تھے، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا، رہبر و رہنما ہوگا، حرص و حوث سے دور ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب میرے ہاں کیوں کا لڑکا پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح ہوگا، جو کام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انجام دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم جو کن کی طاقت ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کن کی طاقت ان ساری آیات کے اندر اوپن اپ کر رہا ہے کہ میں کس طریقے سے کرتا ہوں. اب دیکھیں ایک وہ نظر تھی جو عمران کی بیوی نے کی، ان کی نظر میں جو اولاد ہوئی وہ کون تھی؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، بی بی مریم جو ہے ان کا مقام آپ دیکھیں گے، خاندان عمران جو ہے آل عمران کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نواز دیا قیامت تک کے لیے، ان کا ذکر بلند کر دیا دنیا میں بھی اور پھر اس کے بعد دنیا کے بعد بھی آخرت میں بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دعا سچے دل سے جو ہے وہ نظر تھی پیش کر دینا کہ ٹھیک ہے جو آپ مجھے دیں گے وہ نعمت جو آپ مجھے دیں گے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گی. رحمت اور نعمت کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو پیش کر دینا دین کے لیے، اور پھر کس طریقے سے دعا قبول کی کہ آپ دیکھیں انہوں نے تو جو مانگا تھا مانگا ہی تھا کہ وہ جو ہے وہ آپ کے گھر کی جو ہے وہ خدمت کریں گے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا، کس طرح سے دعا کو قبول فرمایا. پھر دوسرا آپ دیکھیں تو اپنی کن کی طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر اسی مقام کے اوپر جب دعا کی، اب دیکھیں ایک نیک ہستی کا ساتھ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ مکہ میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ دعا کرتے ہیں تو آپ کا دعا سننے کا جو ہے وہ مقام کیا ہوتا ہے. جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ جائیں گے، ایک نیک ہستی کے روزے کے قریب جا کر اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں اس جگہ کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اس جگہ کی اپنی ایک برکات ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں نیک لوگ، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب ہم جائیں گے خانہ کعبہ اور وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اب سجدہ ریز ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر، تو آپ دیکھیں تو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ان کو مقبول ترین کر دیا، اپنا مقبول بندہ بنا دیا. اسی طریقے سے جب ہم روزہ رسول پہ جائیں گے، روزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ جا کے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے دعا کریں گے تو ادھر جو فیوز اور برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ دعا سنیں گے. اور یہی وہ چیز ہے، آپ دیکھیں کہ آپ روزہ رسول پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو درود اور سلام پیش کریں، تو وہ جو بھی ہم نے صرف تھوڑی دیر پہلے آیت نمبر 31 اور 32 کو سمجھا ہے کہ تم کیا کرو،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، تو اتباع میں عشق ہے، اور عشق میں جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں درود کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پھر یہ کہ درود پیش بھی کیا جاتا ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے سلام علیکم، تو پھر تم اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگ لے، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان جو ہے وہ کچھ کرنے کی دعا کر لے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے آپ جو ہے وہ مومن بندوں میں شامل کر لے، تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ وہ پورا پروسیس ہے جن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا، اور سن کے جو ہے پھر فرشتوں نے جواب دیا، اور جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک تمہارا بیٹا ہوگا، یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے جو ہیں، کچھ 6 مہینے سے 1 سال جو ہیں وہ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلی جو گواہی تھی وہ یحییٰ علیہ السلام نے دی ان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر ان کا جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ وہ رہبر و رہنما ہوں گے۔ ابھی دیکھیں لیڈرز آر بورن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہی واز اے بورن لیڈر، رہنما تھے۔ حرص و حوث سے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ عورت کی جو رغبت ہے اس سے دور تھے، مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی عورت کی رغبت نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کے اندر رہبانیت والی چیز نہیں ہے۔ اب رہبانیت سے مراد کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو غالب کرتے ہوئے کسی کا روایت سے چیز پروو ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی شادی کا معاملہ نہیں کیا، مطلب وہ کیا تھے کہ وہ رہبانیت کے راستے پر تھے، مطلب وہ اسی راستے کے اوپر رہے۔ ویئر ایز اگر آپ دیکھیں تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی شادیاں، پھر اس کے بعد ہی واز اے پرفیکٹ ہسبینڈ، ہی واز اے پرفیکٹ ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں تو ہی واز اے پرفیکٹ فادر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو لیڈرشپ رولز کے حوالے سے پھر ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جس چیز کے اوپر بھی جانا ہے اس کے لیے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے معاملات ازواج کے ساتھ کیسے تھے، اور جب یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں سے 1 2 3 4 اب کسی کی ایک ہے تو وہ مینیج کرنا کیسی ہیں، یہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے ایک ہی ٹائم کے اندر کتنی ساری ازواج اور ان کو پھر مینیج کرنا پراپرلی، تو ان کو ہر رول کے اوپر جو ہے وہ رکھا۔ بیئرز جو ان کے دور میں چیز تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں، تو وہ کیا تھی کہ ان کے اوپر ایز پیغمبر، ایز صالح بندے جو ہے وہ ایک رہبر اور رہنما بھی تھے۔ حرص و حوث مینس کہ جو نفس جو ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول بہت ایکسٹراڈنری تھا، مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کنٹرول کر لیا اپنے نور سے، مطلب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ خواہش ختم کر دی، ان کی جو ول ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تابع کر لیا۔ تو یہ وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرص و حوث کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر اور ڈکلیئرڈ صالح بنایا۔ اس پر زکریا نے کہا، عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں کیوں کا لڑکا پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح ہوگا، جو اللہ کام چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اب یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت اللہ تعالیٰ بتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو ملحد ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ معاملہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، جب وہ روز محشر ان کا انکار کرے گی کہ بھئی ہم میں آ کے انہوں نے تبلیغ نہیں کی، تو ان کی گواہی کسے دینی ہے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج ہم بیٹھے ہوئے قرآن کریم اب دیکھیں کہ جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ ان آیات کو اس طرح سے مانتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی آیات ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی آیات ہیں، سچے رب کی اتاری ہوئی آیات، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کس پر اتاری گئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، یہی ہدایت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے بالکل حقیقت اور سچ کے طور کے اوپر مان کے، اب آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں کہ پھر ہی آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، پھر ہی انسان جو ہے وہ آخرت کے دن پر یقین کرے گا، پھر ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک روحانی ربط پیدا ہوگا، پھر ہی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو اقامت نماز ہے وہ حاصل ہوگی۔ نماز کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ مناجات کر سکے گا، اور مناجات کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس زمین پر یحییٰ علیہ السلام سے زیادہ ڈرنے والا کوئی شخص نہیں
مانتا یا جانتا، مطلب وہ یہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایٹریبیوٹس کس کو بتائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کا سردار ڈکلیئر کیا، جن کے اوپر جو ہے وہ خلافت و نبوت کو ختم کیا، تو اب دیکھیں کہ ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کے بغیر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ صحیح راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آیت نمبر 41 جو کہ لاسٹ آیت ہے وہ یہ کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری اس دعا کی قبولیت کے لیے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، اور اس دوران اپنے رب کا بہت ذکر کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ اب دیکھیں کہ وہ میں نے ربانیت کی جو بات کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے ہم اس کو یہ کہیں کہ جو پیغمبر بنی اسرائیل کے اوپر اترے، اب ان کے اندر جو ہے وہ رہبانیت کا فیکٹر بھی تھا، پھر اس کے بعد جیسے چپ کا روزہ تھا، اب یہ کہ وہ چپ کے روزہ تھا کہ 3 دن تک وہ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ چپ رہیں گے، کسی بھی حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور سمپل جو خاموشی ہے وہ کیا کر لیں گے کہ خاموشی سے انہوں نے اشاروں سے جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرنی۔ تو اب مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر آ گئی کہ جو رہبانیت ہے وہ میری امت پر نہیں، مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو امت تھی اس کے اندر جو ہے وہ رہبانیت کی جو چیزیں تھیں اس کا ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ختم کیا گیا۔ تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے جو پیروی کرنی ہے، تم نے جو اطاعت کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ تم اطاعت کرو۔ تمہارے توکل کی جو معراج ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ توکل کیا ہونی چاہیے، محبت الہیہ جو ہے اس کو اگر تمہیں سمجھنا ہے تو تمہیں کس طرف پر جانا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر جانا ہے۔ پچھلے انبیاء کے حوالے سے اگر تمہیں کوئی بات سمجھنی ہے جو قرآن میں لکھی ہے اس کو فردر تم ایکسپلور کرنا چاہتے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ اگر تم جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا چاہتے ہو، صحیح نماز پڑھنا چاہتے ہو، تمہیں کس کی نماز کو دیکھنا ہے؟ تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا ہے۔ صحیح روزہ صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ہے، تمہیں کس کو دیکھنا پڑے گا؟ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز اگر لینی ہے تو اس کے لیے تمہیں صرف اور صرف ایک ہی رہبر چاہیے، اور اس رہبر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی محبت، اس کی اتباع، اس کا عشق اور اس کی جو اطاعت ہے اس کو کیے بغیر، اس ذات کی، اس ہستی کی امپورٹنس کو سمجھے بغیر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔